یہ حوالدار میری تحصیل کا رہنے والا تھا اور جس صوبیدار کا اس نے نام لیا تھا وہ بھی ہماری تحصیل کا تھا۔ میں جس وقت بگوڑا ہوا تھا اس وقت وہ جمعدار یعنی نائب صوبیدار ہوا کرتا تھا۔ حوالدار امیر خان نے میرے جسم میں روح پھونک دی اور میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ چھاونی نہیں تھی، وہ بارکے تھی، وہ جنگ کا محاذ تھا، مورچوں کا وسیع علاقہ تھا جہاں خیمہ کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں پوری بٹالین مورچوں میں تھی اور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ یہ بڑا ہی گرم محاذ تھا اور یہاں خون ریز لڑائیاں لڑی گئی تھیں۔ گزشتہ رات اس بٹالین پر کمانڈو ریڈ ہوا تھا جسے شب خون کہہ لیں۔ حوالدار امیر خان مجھے صوبیدار اشرف کے پاس لے جا رہا تھا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ صوبیدار اشرف کہاں ہے۔ وہاں تو کھلبلی مچی ہوئی تھی اور ہر کوئی باغ دوڑ رہا تھا۔ ہماری کمانڈو پارٹی کا یہ شب خون کامیاب رہا تھا۔ حوالدار امیر خان مجھے ساتھ لیے چلا جا رہا تھا اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ رات کو بٹالین کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو اس بٹالین کا جو دراصل میری بٹالین تھی پورے کا پورا ایمونیشن ڈیمپ اڑ گیا تھا۔ اس میں گرنیڈوں کے بکس بھی تھے اور مارٹر گنوں کے گولے بھی۔ چھوٹے ایمونیشن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہماری پارٹی نے جس کا انچارج ایک جاپانی افسر تھا اس بٹالین کو جانی نقصان بہت پہنچایا تھا۔ ایمونیشن کے دھماکے کے ساتھ ہی بٹالین جب مورچوں سے نکلی تو میری پارٹی نے اسٹین گنوں اور سب مشین گنوں سے ایسا ظالمانہ فائر کیا کہ بہت سے جوان مارے گئے اور زخمی بھی بہت ہوئے تھے۔ حوالدار امیر خان نے مجھے بتایا کہ انہیں رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی جاپانی بٹالین یا بریگیڈ کا حملہ نہیں بلکہ یہ ان کا کمانڈو آپریشن ہے، اس لیے بٹالین کے مورچوں سے بے طرح روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے تھے۔ بٹالین نے ہماری کمانڈو پارٹی کو گھیرے میں لینے کی بہت کوشش کی تھی لیکن کسی کو زندہ نہ پکڑ سکے۔ بٹالین کی طرف سے بھی گولیوں کا جو چھڑکاؤ ہوا تھا اس سے میری پارٹی کے کئی جوان مارے گئے تھے۔ اب بٹالین کی تمام نفری سارے علاقے کی تلاشی لے رہی تھی کہ کمانڈو پارٹی کا کوئی زخمی مل جائے۔ انہیں ابھی تک کوئی زخمی یا زندہ نہیں ملا تھا۔ جو کمانڈو میں ملا وہ مرا ہوا تھا۔ تلاش ابھی تک جاری تھی۔ تقریباً ساری بٹالین اس تلاشی میں سارے علاقے میں بکھر گئی تھی۔ میری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، ہر کوئی باغ دوڑ رہا تھا۔ یہ تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں 2 سال لمبی غیر حاضری کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حوالدار امیر خان نے مجھے بتایا تھا کہ سرکاری طور پر تو مجھے لاپتہ قرار دیا گیا تھا لیکن سب کہتے تھے کہ میں مارا جا چکا ہوں۔ اس علاقے کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، گھنے جنگل کا علاقہ تھا جس میں ٹیکریاں بھی تھیں اور ذرا ہٹ کر پہاڑیاں بھی تھیں، اور یہ ٹیکریاں بھی اور پہاڑیاں بھی درختوں سے، پہاڑیوں اور اونچی گھاس سے لدی ہوئی تھیں۔ وہاں سے کسی آدمی کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ حوالدار امیر خان مجھے ساتھ لیے بڑا ہی تیز تیز ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ صوبیدار اشرف کمپنی صوبیدار تھا، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ اس کمانڈو شب خون کے بعد وہ کتنا مصروف اور کتنا فکر مند ہوگا۔ آخر صوبیدار اشرف ایک نشیب میں اترتا نظر آیا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے صوبیدار اشرف کے پاس لے جانا فوجی قاعدے قانون کے مطابق نہیں تھا۔ مجھے سب سے پہلے صوبیدار میجر کے پاس لے جانا چاہیے تھا اور صوبیدار میجر نے مجھے ایڈجوٹنٹ کے پاس اور ایڈجوٹنٹ نے مجھے کمانڈنگ آفیسر کے پاس لے جانا تھا۔ اس وقت میری حیثیت ایک بگوڑے کی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں انگریزوں کے ساتھ مل جانے کا اور شب خون مالنے کا مجرم بھی تھا۔ لیکن حوالدار امیر خان مجھے صوبیدار اشرف کے پاس اس لیے لے جا رہا تھا کہ وہ میری بات سن کر مجھے بچانے کا کوئی طریقہ یا ذریعہ سوچ لے گا۔ اگر میری داڑھی اسی طرح لمبی ہوتی جس طرح برما کے جنگلوں میں تھی تو مجھے اپنی بٹالین کا کوئی بھی فرد پہچان نہ سکتا، لیکن جاپانیوں کے پاس آ کر میں نے داڑھی بہت چھوٹی کروا لی تھی جس سے میرا چہرہ قابل شناخت ہو گیا تھا۔ حوالدار امیر خان نے مجھے صوبیدار اشرف کے سامنے جا کھڑا کیا تو صوبیدار اشرف نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں اس وقت جاپانی فوج کی وردی پہنے ہوئے تھا۔ غصے سے صوبیدار اشرف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے INA کا کوئی ہندوستانی فوجی سمجھا اور یہ تو اسے سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ گزشتہ رات کی کمانڈو پارٹی میں ایک جوان میں بھی تھا۔ لیکن حوالدار امیر خان ہنس پڑا۔ ہنستے کیوں ہو؟ صوبیدار اشرف نے امیر خان سے کہا اور مجھے گالی دے کر بولا، مارو گولی اسے اور یہیں ختم کر دو۔ دیکھو انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے، ہندوستانی ہو کر ہندوستانیوں کا نقصان کیا ہے۔ صوبیدار اشرف بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ میرے ہونٹوں پر شاید مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صوبیدار اشرف نے آگے ہو کر مجھے اور غور سے دیکھا۔ اپنا گرائی ہے صوبیدار صاحب، حوالدار امیر خان نے کہا اور میرا نام لیا، پھر بولا، یہ رات دشمن کی پارٹی کے ساتھ آ تو گیا تھا لیکن ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور صبح اس نے خود مجھے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ وہ اپنی بٹالین میں واپس آنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ صوبیدار اشرف میرے ساتھ فوراً بغل گیر ہو جاتا اور پیار محبت کی باتیں شروع کر دیتا۔
وہ انڈین آرمی کا صوبیدار تھا اور اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس کی کمپنی کا باقی بٹالین کی نسبت زیادہ نقصان ہوا تھا، کیونکہ جس طرف میری پارٹی نے شب خون مارا تھا اس طرف اسی کی کمپنی کے مورچے تھے۔ اب تو اس نے یہی بیان دینا ہے، صوبیدار اشرف نے کہا۔ پکڑا جو گیا ہے، نیشنل آرمی میں تمہیں کیا ملتا ہے جو اپنی آرمی میں نہیں ملتا تھا؟ اس نے حوالدار امیر خان سے پوچھا۔ اسے میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ لے جاؤ اسے صوبیدار میجر کے پاس۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اسے کسی نے جنگی قیدی نہیں بنانا، سی او صاحب کہیں گے کہ اسے گولی مار دو۔ پہلے تو آپ اس کی بات سن لیں صوبیدار صاحب، حوالدار امیر خان نے کہا۔ اپنا گرائی ہے اور اس پر جاپانیوں نے پہلے ہی بہت ظلم کیا ہے۔ یہ تو جنگی قیدی تھا، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ مارا پیٹا کہ یہ مجبوراً آئی این اے میں شامل ہوگا۔ میں نے جو جھوٹ بولا تھا وہ بولا۔ میں نے جھوٹ جوڑ کر ذرا لمبا بیان کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے جاپانیوں کی ایک پیٹرول پارٹی نے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ قیدی کیمپ میں ہم سے اتنی مشقت کرائی جاتی تھی جو گدھا بھی مشکل سے کر سکے، لیکن کھانے کو بہت ہی تھوڑا دیا جاتا تھا، جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ فاقے کرنے پڑتے تھے۔ میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا اور میں نے 3-4 دنوں بعد مر جانا تھا۔ میرے دوسرے دوستوں کا بھی یہی حال ہو گیا تھا۔ میں نے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہم جب پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے اور موت صاف نظر آنے لگی تو جاپانیوں نے کہا کہ نیشنل آرمی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ آج سے تمہارا پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نیم غشی کی حالت میں نیشنل آرمی میں شامل ہوئے۔ صوبیدار اشرف نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاپانیوں نے کس مقام سے پکڑا تھا۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا اور اسے ایک جگہ بتائی۔ کس کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ صوبیدار اشرف نے کہا۔ میں صوبیدار ہوں، کمپنی کا لانگری نہیں ہوں۔ وہاں تک جاپانیوں کی ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، میں بھی اسی پوزیشن میں تھا۔ دیکھ بھائی میاں، سچی بات بتا دو اور میں پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا، اس لیے تو اسے آپ کے پاس لایا ہوں صوبیدار صاحب، حوالدار امیر خان نے کہا۔ اس کی بات پر میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ آخر اپنا گرائی ہے، اگر ہم نے اسے آگے کر دیا تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا اور اس کو سزائے موت ملے گی۔ اس کے ماں باپ پر رحم کریں صوبیدار صاحب اور اسے بچانے کا کوئی ذریعہ سوچیں۔ صوبیدار اشرف نے میرے ہاتھ سے اسٹین گن چھین لی اور اس کی نالی دیکھی۔ دیکھو اس کی گن، اس نے حوالدار امیر خان سے کہا۔ معلوم نہیں اس نے اسٹین گن سے کتنی میگزینیں خالی کر دی ہوں گی۔ مجھ سے کوئی قسم لے لے صوبیدار صاحب، میں نے کہا۔ میں نے تھوڑے سے راؤنڈ ہوائی فائر کیے تھے کہ میرا پارٹی کمانڈر یہ نہ کہے کہ میں نے ایک بھی گولی فائر نہیں کی۔ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جس پلٹن پر ریڈ کرنے آیا ہوں یہ میری اپنی پلٹن ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے ہاتھوں کوئی میرا ہندوستانی بھائی نہ مرے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہیں چھپا رہوں گا اور صبح اپنا یہ ہتھیار پلٹن کے حوالے کر دوں گا، پھر میرے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں کرتے رہیں۔ میں یہ مان لیتا ہوں صوبیدار اشرف نے کہا، تم 10 جماعتیں پڑھے ہوئے ہو اور میں نے صرف 4 جماعتیں پڑھی ہیں، لیکن میری عقل کا مقابلہ تمہاری عقل نہیں کر سکتی۔ تم صاف کہہ دو کہ بھگوڑے ہوئے تھے، تم جنگی قیدی نہیں ہوئے تھے۔ حوالدار امیر خان نے بھی مجھے یہی بات کہی اور میں نے سچ بول دیا۔ یہ تمہارا قصور نہیں، صوبیدار اشرف نے کہا، یہ تعلیم کا قصور ہے۔ اگر تم مجھ سے کسی ان پڑھ آدمی سے مشورہ لے لیتے تو وہ تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ انگریزوں کے پاس بہت بڑی طاقت ہے اور تم ان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ حوالدار امیر خان نے اور میں نے مل کر اس کی منت سماجت کی تو اس نے کہا، چونکہ تم نے اب سچ بول دیا ہے اور میں اپنا یہ وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں بچا لوں گا، لیکن تم وہی جھوٹ بولنا جو میرے آگے بولا تھا۔ اس نے مجھے ایک بیان زبانی یاد کرا دیا اور مجھے ساتھ لے کر ایک اور طرف چل دیا۔ وہ مجھے صوبیدار میجر کے پاس لے جا رہا تھا۔ پہلا صوبیدار میجر مسلمان تھا، پتہ چلا کہ وہ برما میں مارا گیا ہے۔ اب ایک سکھ صوبیدار میجر تھا۔ صوبیدار اشرف اور حوالدار امیر خان نے اس سکھ صوبیدار میجر سے کہا کہ میں رات کو ہی خود ہی پہنچ گیا تھا اور میں نے اپنی اسٹین گن سے ایک راؤنڈ بھی فائر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ہی میری جگہ بیان دیا کہ میں جنگی قیدی تھا اور بھوکا پیاسا رکھ کر زبردستی آئی این اے میں شامل کر لیا گیا اور اب مجھے موقع ملا اور میں واپس آ گیا ہوں۔ صوبیدار میجر نے مجھے ایڈورٹنٹ کے پیش کیا، وہاں میں نے وہی بیان دیا جو صوبیدار اشرف نے بتایا تھا۔ پھر مجھے کمانڈنگ آفیسر کے پیش کیا گیا، اس کے آگے بھی میں نے یہی بیان دیا۔ صوبیدار اشرف نے اور صوبیدار میجر نے بھی میری سفارش کی اور مجھے بے گناہ سمجھ کر بری کر دیا گیا۔ اگر یہ کوئی چھاونی ہوتی اور جنگ نہ ہوتی اور میں اس طرح بگوڑا ہو کر واپس آتا تو کسی نے میرے جھوٹ پر اعتبار نہیں کرنا تھا، میرا کورٹ مارشل ہوتا اور اس کی مجھے انتہائی سزا ملتی، لیکن وہ میدان جنگ تھا اور وہ گرم میدان جنگ تھا جہاں ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی اور حالات بالکل ہی نارمل نہیں تھے، اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا اور کمانڈنگ آفیسر نے فیصلہ دیا کہ میں اپنی کمپنی میں چلا جاؤں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس روز بٹالین بہت ہی مصروف تھی
اس لیے انگریز افسروں نے میرے جھوٹے بیان پر اعتبار کر لیا اور مجھ پر کوئی جرح نہ کی۔ 2 روز بعد مجھے کمانڈنگ آفیسر نے بلایا۔ اس کے پاس ایک انگریز میجر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ میجر انٹیلیجنس آفیسر ہے اور مجھ سے INA کے متعلق معلومات لینے آیا ہے۔ اس میجر کا تعلق ڈویژن یا بریگیڈ سے ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے INA کے متعلق تمام باتیں بتائیں اور ان دونوں انگریز افسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے جھوٹ بھی بولے جو INA کے خلاف جاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ INA کی تنظیم، ڈسپلن اور مورال کیسا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ INA میں زیادہ تر وہ جوان ہیں جو جنگی قیدی ہو گئے تھے اور ان میں لڑنے کا مورال خاصا کمزور ہے۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ INA کے ہندوؤں نے اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح وہ جو کچھ پوچھتے رہے میں بتاتا رہا اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں کوالالمپور میں کمانڈو ٹریننگ دی گئی تھی اور وہی ان کا یعنی جاپانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دو، میرے کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا۔ اگر ہم کوالالمپور میں ریڈ کرنے کے لیے کمانڈو پارٹی بھیجیں تو کیا تم اس پارٹی کو ٹھیک طرح گائیڈ کر سکو گے؟ ہاں صاحب، میں نے جواب دیا۔ صرف گائیڈ نہیں کر سکوں گا بلکہ اس جگہ خود ریڈ کروں گا جہاں بھرپور وار کرنے سے جاپانیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کچھ اور باتیں پوچھ کر مجھے فارغ کر دیا گیا اور یہ بھی کہا کہ تیار رہنا۔ میری کمانڈو پارٹی کی 13 لاشیں ملی تھی جو ایک جگہ اکٹھی کی گئی تھی۔ میں نے یہ لاشیں خاص طور پر جا کر دیکھی تھیں۔ میں دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ فصیح احمد زندہ نکل گیا تھا یا مارا گیا تھا۔ وہ زندہ نکل گیا ہوگا، اس کی لاش لاشوں میں نہیں تھی۔ پارٹی کمانڈو جو جاپانی تھا وہ بھی مارا گیا تھا۔ برما فرنٹ سے لے کر ملایا کہ ان مورچوں میں پہنچنے تک میری بٹالین کی آدھی نفری ماری جا چکی تھی۔ اس نفری میں 3 انگریز افسر بھی تھے جنہیں میں جانتا تھا اور جن کے ساتھ میری سلام دعا تھی، وہ مارے گئے تھے۔ پرانے لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے دیکھا تو بہت ہی حیران ہوئے۔ مجھے ایک کمپنی میں شامل کر لیا گیا۔ صوبیدار اشرف اسی کمپنی کا صوبیدار تھا اور حوالدار امیر خان بھی اسی کمپنی کی ایک پلاٹون میں تھا۔ 2 روز بعد بریگیڈ نے کوالالمپور کی طرف ایڈوانس کیا۔ اب میں اگر یہ سنانا شروع کر دوں کہ ہم نے ایڈوانس کیا تو راستے میں جاپانیوں نے مزاحمت کی یا نہ کی، یا ہم کہاں جا پہنچے اور وہاں جو لڑائی ہوئی وہ کس طرح ہوئی اور پھر وہاں سے ہم کدھر گئے، تو یہ بات بڑی ہی لمبی ہو جائے گی۔ یہ جنگ کی تفصیلات ہوں گی جن کے ساتھ آپ کو اتنی دلچسپی نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں اتنا ہی بتانا کافی سمجھتا ہوں کہ جاپانیوں کے قدم اکھڑ چکے تھے اور اب یہ قدم جم نہیں رہے تھے۔ یہ بھی میں پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ جاپانیوں کی سپلائی لائن اور کمک کٹ چکی تھی۔ انگریزوں کا اور امریکیوں کا حملہ بڑا ہی زوردار اور زبردست طاقت والا تھا۔ اب جاپانی کہیں گھات لگا کر انگریزوں کی بڑھتی ہوئی فوج پر فائرنگ کر سکتے تھے لیکن کہیں جم کر لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ میں اس جنگ کی بات کروں گا جو میرے اندر شروع ہو گئی تھی۔ میں تو انگریزوں سے آزاد ہونے چلا تھا لیکن اللہ نے مجھے ایسے جنگلوں میں پھینک دیا جو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ وہ جنگل اور وہاں کی زندگی خواب کی طرح یاد آنے لگی، لیکن یہ سوچتے سوچتے کہ وہ زندگی بڑی ڈراؤنی تھی، یہ خیال بھی آ جاتا کہ وہ تو بڑی پیاری اور بے فکری کی زندگی تھی۔ اگر میں جنگ ختم ہونے تک وہیں رہتا یا وہیں کا ہو کے رہ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دراصل میرے اندر ایک انقلاب آ گیا تھا۔ میں اسی بٹالین سے بھاگا تھا اور کئی بار خیال آیا تھا کہ پکڑا گیا تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے سزائے موت ہی مل جائے، لیکن میں واپس بٹالین میں ہی آ گیا اور خیریت گزری۔ مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا لیکن میرے اندر تلخیاں سی پیدا ہونے لگیں۔ بار بار یہ خیال آتا کہ ایسا ہوا کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی اور روحانی طور پر پختہ کرنے کا یہ سبب بنایا تھا کہ مجھے جنگلوں میں پھینک دیا؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر میں اللہ کے حضور سرخرو تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں نے مجھے اپنے جسم پیش کیے تھے جو میں نے قبول نہ کیے بلکہ ان کی عزتیں بچائیں۔ پھر مجھے اس انقلاب سے یہ فائدہ ملا کہ ہندوؤں کو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ کس ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ ہندو انگریزوں کے بعد ہم مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ INA میں جو ہندو تھے انہوں نے تو ہمیں اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ ایسا خیال فوج میں بھرتی ہونے تک مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ کیا مسلمان ہمیشہ غلام رہیں گے؟ مجھ میں آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پہلے تو میں کہا کرتا کہ انگریزوں سے آزاد ہونا ہے، لیکن ہندوؤں نے میرے اس جذبے کو اور مضبوط کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر آزاد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ میں ان چند ایک سیدھے سادے بلکہ کم عقل مسلمانوں میں سے تھا جو ہندو مسلم بھائی بھائی میں یقین رکھتے تھے۔
میں ہندو مسلم اتحاد کا قائل تھا اور یہی سوچ کر میں INA میں شامل ہوا تھا۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے معاملے میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن INA میں جا کر ہندوؤں نے میری آنکھیں کھول دیں اور اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی ہوئے جن میں ہندوؤں نے اپنا آپ اور زیادہ واضح کر کے دکھا دیا، مثلاً انڈونیشیا کی جنگ آزادی۔ آگے چل کر میں انڈونیشیا کی جنگ آزادی کی کچھ تفصیلات سناؤں گا۔ بریگیڈ جب ایڈوانس کر رہا تھا تو میں اپنے ان خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ انٹیلیجنس کے انگریز میجر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوالالمپور پر یعنی جاپانیوں اور INA کے ہیڈ کوارٹر پر کمانڈو ریڈ کیا جائے تو کیا میں گائیڈ کروں گا؟ میں نے کہا کہ ضرور گائیڈ کروں گا۔ اب مجھے خیال آنے لگا کہ اللہ کرے ان انگریزوں کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ کوالالمپور پر شب خون مارا جائے اور مجھے ساتھ لے جائیں، پھر میں INA کے کسی بھی ہندو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں دراصل بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی اور یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرے خیالوں اور میری سوچوں میں کوئی اور ہی رنگ پیدا ہو رہا ہے اور میرا دماغ کچھ پختہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فوج سے بھگوڑا ہو کر برما کے جنگلوں میں جانے تک میں اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے اپنی اس داستان کے آغاز میں بتایا تھا کہ میں فوج میں کیوں بھرتی ہوا تھا۔ میں ذریعہ معاش کے خیال سے فوج میں نہیں آیا تھا، وہ کچھ اور ہی مجبوری تھی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اپنے دوست حمید کے ساتھ مل کر ایک پیر کو کس طرح پھینٹی لگائی تھی۔ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں تھا جو میں نے حمید کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ پھر جس طرح کوہاٹ چھاونی میں واجدہ سے ملتا رہا وہ بھی کوئی شرافت نہیں تھی، لیکن اب میرے خیالات کچھ اور ہو گئے تھے اور ان سوچوں میں گم ہو کر مجھے کوالالمپور والا فیض الحق یاد آنے لگا۔ اس کی شخصیت نے مجھے بہت ہی متاثر کیا تھا۔ میں تو علم و فضل کے حصول کی خاطر اس کی شاگردی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اب میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ فیض الحق سے ملنے کا ایک اور موقع پیدا ہو جائے اور میں اس سے پوچھوں کہ میرے اندر یہ جو کشمکش پیدا ہو گئی ہے یہ کیا ہے اور میں کس طرح اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ فیض الحق کی یہ بات مجھے یاد آنے لگی کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ سارا خطہ یعنی ملایا وغیرہ ایک مسلمان ملک بن جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 مسلمان ملک بن جائے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جاپانیوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ پرانے بادشاہوں کے تختے الٹ جائیں اور پھر یہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی انگریزوں کا تختہ الٹ جائے گا اور 1 یا 2 مسلمان ملک وجود میں آئیں گے۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ خطہ اپنے آپ ہی مسلمان ملک بن جائے گا اور کیا ہندوستان میں بھی بغیر کسی کوشش کے 1 یا 2 مسلمان ملک وجود میں آئیں گے؟ کوشش کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے خصوصاً آزادی حاصل کرنے کے لیے جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں۔ میں فیض الحق سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کم عقل ہوں اور آپ دانش مند ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ ملک کس طرح وجود میں آئیں گے اور اگر انہیں وجود میں لانا ہے تو میرا فرض کیا ہوگا؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اس وقت کے جن خیالات کا اظہار کر رہا ہوں وہ آدھے اور کچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میری عقل خام تھی، لیکن میرے اندر ایک روشنی جل اٹھی تھی جو مجھے کوئی اور راستہ دکھا رہی تھی اور میں ابھی اس راستے کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی بٹالین میں واپس آ کر غلطی کی ہے۔ مجھے وہ قبائلی پٹھان یاد آ گئے جن کا میں قیدی ہو گیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے وہ بوڑھا پٹھان آ گیا جس نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور میں سمجھ گیا۔ میرے اندر آزادی کی طرف اسی بوڑھے پٹھان نے اور اسی گھر کی عورتوں نے پیدا کی تھی۔ میں پھر انگریزوں کی آرمی میں آ گیا تو میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے میں نے اس حریت پسند قبائلی پٹھان کے ساتھ وعدہ خلافی ہی نہیں بلکہ غداری بھی کی ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔